ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جب بھیجے ان کے اندر عظیم الشان پیغمبر انہی میں سے جو پڑھ کر سناتے ہیں ان کو اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ یقیناً یہ لوگ تھے اس سے پہلے واضح گمراہی کے اندر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ جب آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کا بطور احسان کے ذکر فرمایا۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ ولادت آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ ایک بہت بڑا خوشی کا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اس سے بڑی خوشی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر وحی کا نزول فرمایا، بعثت کا آغاز ہوا۔ جو ولادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے، نہ مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں نہ کفار اس کا انکار کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار فرمایا، اپنے غلاموں کو لونڈیوں کو آزاد کیا، ولادت کی خوشی بالکل منائی انہوں نے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو انتہائی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے۔ لیکن جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کی نبوت کی، وہی چچا، وہی ابو لہب، وہی آزاد کرنے والے غلاموں کو اور خوشیاں منانے والے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کھڑے تھے۔ جب بعثت کی بات آئی تو یہ دور چلے گئے، اس لیے کہ جو مقصد بعثت رسالت ہے اس کو تسلیم کرنے سے ان کے عقائد و نظریات کی بہکنی ہوتی تھی، بنیادیں کٹتی تھیں، جڑیں کٹتی تھیں۔ اب جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مخالف ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی آپ کو شاعر بھی کہتے تھے، ساحر بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ مجنون تک کہے جاتے تھے، مجنون تک کہے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس
آیت میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت اور مقصد بعثت کو بیان فرما کے شروع میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے عظیم الشان پیغمبر کی بعثت فرمائی اور انہیں بھیجا۔ تو آپ کی جو بعثت ہے، بعثت رسالت ہے، یہ احسان عظیم ہے۔ اس سے ایمان والوں میں اور کافروں میں فرق ہوتا ہے کہ ایمان والے آپ کی بعثت رسالت کو مانتے ہیں، مقصد بعثت رسالت کو مانتے ہیں، اور کافر جو ہے ولادت تو مانتے ہیں لیکن بعثت رسالت نہیں مانتے، آپ کو نبی نہیں مانتے یا اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، اور جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا مقصد ہے، بعثت رسالت کا جو مقصد ہے، ان مقاصد کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو بعثت ہے یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ بعثت مقصد ماننے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس طرف لگیں، اگرچہ انسان جو ہے نا طبعاً سستی کا شکار، کمزوری کا شکار ہے، ہمیشہ آسانی کی طرف جاتا ہے، آسانی کی طرف جاتا ہے، آسان آسان کام ہو جائیں۔ ولادت کی خوشی تو سب مناتے ہیں، اب ربیع الاول آیا، آپ ہر جگہ دیکھیں جشن ہی جشن ہے، جگہ جگہ آمد رسول، مرحبا مرحبا، جگہ جگہ ملے گا، اور دن بدن ولادت کی خوشی ہمارے ملک کے اندر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک سے ایک، ایک سے ایک۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری بدعات جو ہے اس کے زمرے میں پیدا ہونا شروع ہو گئی، جن کا دین اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت ہیں اس کے مقاصد کے خلاف چلنا شروع ہو گئے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی توصیف، آپ کی مدح، آپ کی ثنا، لیکن کیا ہے ڈھول ڈھمکوں میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سا طریقہ ہے آپ کی ولادت کی خوشی منانے کا؟ اس ولادت کے ساتھ جب تک بعثت نہیں ملے گی، مقاصد بعثت نہیں آئیں گے، اس وقت تک یاد رکھیے صرف ولادت کی خوشی منانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوری رات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ولادت کا جشن منائیں اور صبح کی نماز ادا نہ کر سکیں تو کیا فائدہ؟ کیونکہ مقصد بعثت کے خلاف ہو گیا، مقصد بعثت کے خلاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک نوجوان ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے نہیں آیا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے پتہ کرنے کے لیے کہ معلوم تو کرے خیریت تو ہے، آج یہ جو نوجوان آیا نہیں، کوئی بیمار ہو گیا، یہ کیا؟ مقصد تو یہی تھا کہ اگر کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ نماز با جماعت کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کے حال احوال کا علم ہونا چاہیے کہ کون بیمار ہے، کون جو ہے ضرورت مند ہے، کون مصیبت میں پریشانی میں ہے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں۔ لیکن بس ہمارا مزاج یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، ہم چاہتے ہیں بس آئیں چپ کر کے اپنی نماز پڑھیں اور چلیں، نہ کسی سے دعا نہ کسی سے سلام۔ یہ باجماعت نماز کے مقاصد کے خلاف بات ہے کہ ایک محلے کے رہنے والے مسجد میں آئیں، سب ایک دوسرے کو جاننے والے ہوں، سب کا معلوم ہو، جب کسی کے بارے میں معلوم ہو پریشانی ہے فوراً اس کو حل کریں، جب دیکھا کہ دین میں کمزور ہو رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے، ذرا ترغیب دے کر اسے پھر مضبوط کیا جائے، پکا کیا جائے۔ ایک ماحول اس طرح محلے کا ہونا چاہیے جس طرح کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، اصل مقصد تو یہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے پوچھنے کے لیے خیریت تو ہے، تو گھر گئے تو والدہ ملی، کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ رات کو وہ عبادات کے اندر لگا رہا، نوافل پڑھتا رہا، جب صبح ہوئی تو اس کی آنکھ لگ گئی
اس لیے وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکا، اس نے نماز گھر میں پڑھی ہے لیکن باجماعت نہیں پڑھ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری رات وہ سویا رہتا، صبح اٹھ کے باجماعت نماز ادا کر لیتا، یہ زیادہ بہتر تھا اس کے لیے۔ فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو نماز سکھائی ہے وہ باجماعت سکھائی، باجماعت سکھائی ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو بعثت ہے، جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، ان مقاصد کو پہچاننا۔ جب انسان ان مقاصد کو پہچان کر ان پر عمل کرے گا تو یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مقاصد اس آیت میں بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، کیونکہ مستقل تفسیر تو ہے نہیں کہ میں ایک ایک جملے کی تشریح کروں اور نہ اتنا وقت ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی یتلو علیہم آیاتہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے، آپ قرآن مجید لوگوں کو تلاوت کر کے بتلاتے ہیں۔ یتلو، یتلو تلاوت کرنا، قرآن مجید کی آیات آپ خود تلاوت کرتے ہیں اور امت کو سناتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کس طریقے سے کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کس طریقے سے کرنی ہے، کہ کثرت کے ساتھ امت تلاوت کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو، قرآن مجید کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو۔ اور انسان کا تعلق تب جڑے گا جب اس قرآن مجید کو پڑھے گا، پڑھتا رہے گا، انسان کے دل کا زنگ اترتا رہے گا، اندر سے صاف ستھرا ہوتا رہے گا۔ حدیث موجود ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، زنگ چڑھ جاتا ہے ان پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو زنگ لگ جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کیسے اتارنا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے 2 چیزیں ارشاد فرمائیں، فرمایا ایک تو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ موت کو جتنا یاد رکھو گے، مرنے کو یاد رکھو گے، اندر سے زنگ اترے گا، میں نہیں پیدا ہوگی، میرا عہدہ، میرا مال، میرا فلاں، میں، جب پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، یہ مال یہیں رہ جائے گا، یہ کوٹھی یہیں رہ جائے گی، یہ عہدے یہیں رہ جائیں گے، اکیلا مجھے 3 کپڑوں میں لپیٹ کے مٹی میں ڈالائیں گے۔ پھر یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، زنگ اترتے ہیں۔ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، زنگ چڑھتا رہتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا، اس سے بھی زنگ اترتا ہے، نور چڑھتا ہے، نور۔ قرآن مجید ایک نور ہے نا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑنا، فإنہ نور اللہ کا فی الارض، یہ زمین میں تمہارے لیے نور کا ذریعہ ہے، روشنی ملے گی اس سے ہر وقت تمہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ نے یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو قرآن کی تلاوت، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تو امت ہی کیوں نہ کرے، اس کا کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اور کم سے کم درجہ جو علماء نے لکھا ہے، مہینے میں 1 قرآن مجید تو ختم ہونا چاہیے، 1 سپارہ روزانے کا، 1 سپارہ روزانہ پڑھ لیں، کتنا مشکل۔ 5 نمازیں تو پڑھنی، ہر نماز کے ساتھ بھی اگر انسان 2-3-4 رکوع پڑھ لیں، پتہ ہی نہیں۔ نماز کے لیے آنا ہے، اذان ہوتے ہی انسان نماز کے لیے آ جائے، سنتیں پڑھے، 10 منٹ آپ کو درمیان میں مل جائیں، 10 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنی،
پورے دن میں آرام سے 1 سپارے کی تلاوت ہو جائے، الگ سے نہیں وقت نکالنا پڑے۔ تلاوت کتاب اسی طریقے سے تلاوت کرنی ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سکھائی ہے۔ اور میں اس موقع پر یہ بات بھی عرض کر دوں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شفاعت تبھی نصیب ہوگی جب ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا، ورنہ اسی قرآن مجید 19واں سپارہ سورہ الفرقان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی، اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ بجائے اس کی سفارش کریں، الٹا مقدمہ دائر کریں گے ان کے خلاف جو قرآن مجید کو چھوڑنے والے ہیں، قرآن مجید کو چھوڑنے والے ہیں۔ ہم تو 2 کام کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرما دیں گے، قرآن سے دور لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی، قرآن والوں کی سفارش ہوگی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اندروں کو صاف کرتے ہیں، باطن کو صاف کرتے ہیں، دل میں جو گندگیاں ہیں انہیں صاف کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ اچھی نہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ چیز بری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صحبت کی برکت سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی، رذائل اور یہ چیزیں۔ اس لیے آج بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے رذائل ختم ہوتے ہیں، انسان کی برائیاں ختم ہوتی ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے ایک ایک کر کے برائی انسان سے چھوٹتی جاتی ہیں اور اچھائی انسان میں پیدا ہوتی جاتی ہے۔ نیک مجلس کی اپنی ہی برکات ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے اصلاح ہوتی رہتی۔ اس لیے انسان فرمایا نا کہ بزرگ فرماتے ہیں نا، جب مجلس میں بیٹھیں تو محتاج ہو کر بیٹھیں، کہ مجھے ضرورت ہے، میں نے یہ سیکھنا، یہ نہیں یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے، یہ بات مجھے پتہ ہے، مجھے آتی ہے، نہیں، محتاج بن کے بیٹھیں گے، اللہ ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرما دے گا، بدل دے گا زندگی، ضرور اس کے اثرات ہوں گے۔ پہلے ہی کہا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہوں میں نے مطالعہ کیا ہے، ککھ بھی حاصل نہیں ہوگا اسے، سب ختم ہوتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ کی صحبت کی برکت سے ہر برائی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر دیا، بچا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تزکیہ، صفائی اور ستھرائی۔ تیسری چیز فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف کتاب کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن مجید سکھاتے بھی ہیں، قرآن پڑھنا کیسے، اس قرآن کے اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ حکم کیا ہے، کس طریقے سے اس کو اپنانا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کر کے سکھاتے ہیں، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، جس طرح الفاظ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے، قرآن مجید کی تفسیر بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اور اتاری گئی۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهْ، فرمایا ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم آپ کو سکھائیں۔ اللہ نے تفسیر قرآن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سکھائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم امت کو سکھائی۔ تو اس لیے قرآن کی تفسیر بھی وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیکھی، اور پھر صحابہ سے چلتی چلتی ہم تک پہنچی۔ میں اپنی عقل و سمجھ سے جو تفسیر کروں گا وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ چوتھی چیز فرمائی والحکمت، کہ آپ حکمت سکھاتے ہیں۔ یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے، کہ سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن میں تو آ گیا کہ نماز پڑھنی ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کا طریقہ بتلایا اور سکھایا۔
قرآن میں آگے زکوٰۃ دینی ہے، کس طرح کتنی کس کو دینی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سکھایا۔ ایک ایک چیز الحکمت، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں آئے گی اس وقت تک قرآن مجید کا حکم واضح نہیں ہوگا۔ فرمایا اس سے پہلے تم گمراہ تھے، اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیج کر یہ چیزیں عطا کر کے تمہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لائے۔ تو یہ مقاصد بعثت رسالت ہیں، تلاوت کتاب، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہ اصل میں بعثت کے مقاصد ہیں۔ اللہ ہمیں مقاصد بعثت سمجھنے کی اور ان سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔